بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی کہ میری دولت کا کیا فائدہ، میرا بیٹا جس لڑکی سے بھی شادی کرتا ہے وہ لڑکی اسی رات طلاق لے کر میکے بیٹھ جاتی ہے اور میرے بیٹے پر گندے الزام لگاتی ہے۔ مجھے آنٹی پر بہت ترس آیا اور کہا کہ میں کروں گی آپ کے بیٹے سے شادی۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مجھے دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ جو ہی رات کے 2 بجے تو میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اس کی پرسنالٹی دیکھ کر میں نے منہ میں انگلی دبا لی، مگر کچھ دیر بعد میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب شوہر تالی بجا کر بولا کہ میرا نام گلبانو ہے، میرا تعلق گجرات سے ہے، میں ایک عام سی شکل و صورت کی غریب لڑکی ہوں جس کے خواب بہت اونچے اونچے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے چھوٹے سے گھر سے نکل کر کسی بڑے سے محل میں رہوں۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ایک دن میرے سامنے یہ خواب پورا ہو جائے گا۔ میرے 4 بہن بھائی تھے جو مجھ سے چھوٹے تھے اور میرا باپ معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے بڑی ہونے کے ناطے اپنے بابا کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس لیے میں نے انٹر کرنے کے بعد چھوٹی موٹی ملازمت کرنا شروع کی، مگر آج کل پڑھے لکھے بیچارے خوار ہو رہے ہیں تو میرے انٹر کی کیا حیثیت تھی۔ پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی ہنر سیکھ لو تبھی کچھ کما سکو گی۔ 2-3 سال بعد پرائیویٹ اسکول کے دھکے کھانے کے بعد میں نے ایک پارلر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ دن کے وقت میں پارلر میں کام کیا کرتی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی۔ اسی طرح گزر بسر ہو جایا کرتا۔ ہمارا گھر ایک چھوٹے سے علاقے میں تھا اور میں کام سیکھنے شہر کے ایک ٹاؤن میں جایا کرتی۔ اس طرح آنے جانے میں بہت کرایہ ضائع ہو جاتا۔ میں نے ٹاؤن کے پاس ہی کرائے پر گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے مناسب کرائے پر مجھے گھر مل ہی گیا اور ہم سب وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں بڑی لگن سے کام سیکھ رہی تھی اور میری پارلر والی باجی مجھ سے بہت خوش تھی۔ میں وہاں کام بھی کر رہی تھی اور سیکھ بھی رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دن میں بڑی میک اپ آرٹسٹ بنوں گی۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ شاید اسے سانس نہیں آ رہا تھا یا پتہ نہیں کوئی اور مسئلہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر مدد کے لیے دیکھا لیکن اس وقت گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی اور بھی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس عورت نے اشارے سے پانی مانگا تو میں بھاگ کر پچھلی گلی میں لگے فلٹر سے اس عورت کے لیے پانی لے کر آئی اور اسے پانی پلایا۔ اس کی کمر مسلی، پانی پی کر اس کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو میں اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ روزانہ اس وقت سیر کرنے قریبی پارک میں جاتی تھی۔ آج بھی سیر کرنے نکلی تھی کہ اچانک چکر آ گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ میں نے کہا کہ آنٹی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس عورت نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا صرف ایک ہی بیٹا ہے اور خاوند کا عرصہ ہوئے انتقال ہو گیا۔ وہ کافی دیر بیٹھی رہی، میری امی سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور میری امی پکی سہیلیاں بن گئی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کو اس کا ڈرائیور لینے آ گیا تو وہ چلی گئی۔ اس کے بعد اکثر وہ عورت ہمارے گھر آنے جانے لگی۔ ایک دن وہ آنٹی آئی تو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میری اماں نے ان سے کہا کہ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہایت دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی زندگی کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ میری امی نے پوچھا کہ کیوں بہن، ایسا کیا ہو گیا ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ؟ تب وہ آنٹی کہنے لگی کہ اتنی دولت ہونے کا کیا فائدہ جب میں اپنے بیٹے کی خوشیاں ہی نہیں خرید سکتی۔ میں تو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کو ترس گئی ہوں۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو گیا ہے کہ معاملہ ہے کیا۔ میں نے آگے ہو کر پوچھا کہ آنٹی بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا بیٹا جس سے بھی شادی کرتا ہے وہ لڑکی اسی رات اسے طلاق لے کر اپنے میکے چلے جاتی ہے اور نہ جانے میرے بیٹے پر کیا کیا گندے الزامات لگاتی ہے۔ اب تو لوگ بھی جینے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے میں کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے آنٹی کی کہانی سن کر افسوس ہوا۔ امی بھی اس آنٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے بیٹے کی بڑی اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے گی۔ کچھ دن بعد وہ آنٹی پھر ہمارے گھر آئیں تو بڑی دکھی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو پوچھا کہ آنٹی اب کیا ہوا؟ وہ بیچاری رونے لگی کہ کیا بتاؤں، میں اپنے بیٹی کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں۔ کل پھر سے اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ ہائے میں کیا کروں، کاش میں بھی جیتے جی اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھ سکتی۔ اب تو میں نے اس کی شادی کا خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی قسمت میں شادی نہیں ہے۔ مجھے آنٹی پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کروں گی۔ آنٹی کو یقین نہ آیا، کہنے لگی کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم واقعی میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ میری امی یہ سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کئی اشارے کیے میں منع کر دوں، مگر میں نے آنٹی کو یقین دلایا کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے سے شادی کر لوں گی۔ وہ بہت خوش ہونے لگی۔
امی نے آنٹی کے جانے کے بعد مجھے بہت ڈانٹا کہ ضرور اس لڑکے میں کوئی مسئلہ ہوگا، ورنہ ہر لڑکی اسے چھوڑ کیوں دیتی ہے؟ تم نے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ کوئی ترس کھانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ میں نے دکھ سے کہا کہ میں نے اس عورت پر نہیں، خود پر اور اپنے گھر والوں پر ترس کھایا ہے۔ اس سے شادی کر لوں گی تو اور کچھ نہیں، ہمارے حالات ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری شادی ویسے بھی کہیں نہ کہیں تو ہونی ہی ہے نا، تو اس آنٹی کے بیٹے سے کیوں نہیں؟ امی کو بھی میری بات سمجھ آ گئی، وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی۔ میری ساس تو اتنی خوش تھی کہ حد نہیں۔ جب وہ تاریخ لینے آئیں تو اپنے ساتھ اتنی مٹھائی لائیں کہ بعد میں ہم نے پورے محلے میں بانٹی۔ میری ہونے والی ساس نے میرے لیے بالکل ویسا ہی جوڑا لیا تھا جیسا میں اپنی شادی میں پہننا چاہتی تھی۔ وہ جوڑا پورے 1,00,000 روپے کا تھا، لیکن اسے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ان حرکات کو دیکھ کر میری امی مجھ سے کہنے لگی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، ضرور اس کے بیٹے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ مگر میں اب زبان دے چکی تھی اور پلٹ نہیں سکتی تھی۔ شادی کے دن میری پارلر والی باجی نے ہی مجھے تیار کیا تھا۔ میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری ساس نے میرے لیے بڑے اچھے انتظامات کیے تھے۔ شادی حال کو دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے سرد آہ بھر کر سوچا، ہائے سارے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ ایک خوبصورت گھر، گاڑی، مال و دولت، عیش و عشرت، کاش دلہا بھی میری پسند کا ہوتا، میرے خوابوں کا شہزادہ ہوتا تو کتنا اچھا ہو جاتا نا۔ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہونے والی ہے، لڑکا کیسے دکھتا ہے، اس کا ماضی کیا تھا۔ مجھے بس اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنا تھا، اور اس کے لیے مجھے شارٹ کٹ راستہ یہی لگا تھا۔ مگر جب میں دلہن بن کر اس گھر میں آئی تو پہلی بار میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر ایسی کیا بات تھی کہ میں اس شخص کی چوتھی بیوی بننے جا رہی تھی۔ میری ساس مجھے کمرے میں چھوڑ گئی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ رات کے 2 بجے میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر میں نے منہ میں انگلی دبا لی۔ وہ نہایت ہی ہینڈسم لڑکا تھا، لیکن میرے چکنے ہونے کی وجہ یہ نہیں تھی۔ دراصل میں اسے پہچان گئی تھی اور میں قسمت کے ہیر پھیر پر بڑا حیران تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، اس نے عجیب حرکت کی جسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ نیچے کر کے کہا کہ تیری خیر ہوئے، یہ لپسٹک کا رنگ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ تم نے میک اپ کس سے کروایا تھا؟ جس سے بھی کروایا ہے اس نے ٹھیک سے بیس نہیں لگائی۔ پھر ذرا نزاکت سے چلتا ہوا وہ بیڈ تک آیا۔ میرے حواس اس کی حرکتیں دیکھ کر سلب ہو گئے۔ وہ اب ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر عجیب سے انداز میں میری میک اپ پر تبصرے کر رہا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ مشہور میک اپ آرٹسٹ آذان خان تھا، مگر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل کر بھاگی اور دوسرے کمرے میں جا کر کنڈی لگا لی۔ میں گہرے سانس لیتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں پاگل ہونے والی ہو گئی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ وہ میرا شوہر بن چکا ہے۔ میں نے کبھی ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو میں بھلا چکی ہوں وہ اچانک اس طرح میرے شوہر کے روپ میں کھڑا ہوگا۔ اسے میں 2 سال پہلے سے جانتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب میں نے انٹر کے بعد ایک اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ اسکول تو کافی بڑا تھا، امیروں کے بچے وہاں پڑھا کرتے تھے، مگر اسکول کا مالک انتہائی کنجوس تھا۔ اس نے میری تنخواہ بہت کم رکھی تھی۔ 5,000 کی تنخواہ آٹے میں نمک کے برابر تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کو غنیمت جان لیا جائے۔ یوں میں اسکول جانے لگی۔ وہاں میں نرسری کلاس کے ٹیچر کے ساتھ ہیلپر کے طور پر پڑھاتی۔ میرا کام زیادہ تر چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور ڈائری لکھنا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں میں میرا دل لگ گیا تھا۔ ایک بچہ احمد مجھ میں بہت کیوٹ لگا کرتا تھا، میں اس کا بہت خیال رکھا کرتی۔ ایک دن اسے ڈرائیور لینے آیا تو وائس پرنسپل نے مجھے کہا کہ اس بچے کے گھر پر کال کرو۔ میں نے ریکارڈ سے اس کی امی کا نمبر نکالا اور انہیں فون کر کے کہا کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور آپ کا ڈرائیور آپ کے بچے کو لینے نہیں آیا۔ تو اس کی امی کہنے لگی کہ میں اپنے بھائی کو بھیجتی ہوں لینے۔ سارا اسکول خالی ہو گیا تھا۔ میں احمد کی خاطر رک گئی کہ اسے لینے آئے تو میں بھی جاؤں۔ اس بچے کو میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد احمد کا ماموں اسے لینے آیا۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ میں نے اس کو گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بھانجے کو گاڑی میں بٹھایا اور چلا گیا۔ اگلے دن میں نے احمد سے پوچھا کہ کل اسے کون لینے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرے ماموں ہیں اور ان کا نام آذان ہے۔ مجھے احمد کا ماموں بہت اچھا لگا تھا۔ میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتی تھی۔ اتفاق سے کچھ دنوں بعد میری یہ دعا خدا نے سن لی۔ احمد کا ڈرائیور اب نہیں آتا تھا اور وہی لڑکا اسے لینے آتا۔ میں روز اسے دیکھنے کے لیے رک جایا کرتی اور جب تک وہ اسے لینے نہ آ جاتا میں نہیں جاتی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ اسے تو خبر تک نہ تھی کہ کوئی اسے دیکھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا۔ وہ چپ چاپ آتا اور اپنے بھانجے کے ساتھ چلا جاتا۔ میرا بڑا دل چاہتا کہ
اس سے بات کرنے کو، لیکن کبھی ہمت نہ ہوئی۔ ایک دن بچوں کی پریزنٹیشن ٹیچنگ میٹنگ تھی اور اسی دن میری طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے میں نہ جا سکی اور میں نے چھٹی کر لی۔ اگلے دن میں اسکول گئی تو میری ساتھی ٹیچر ہنستے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے کہ کل احمد کی میٹنگ کے لیے کون آیا تھا؟ میرے پوچھنے پر کہنے لگی کہ اس کا ماموں آیا تھا۔ بالکل پتہ نہیں وہ ماموں تھا یا خالہ تھی۔ وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا کہ ٹھیک طرح سے بتاؤ، تو وہ کہنے لگی کہ احمد کا ماموں عجیب طرح سے بول رہا تھا، وہ لڑکیوں کی طرح ہاتھ نیچے نیچے کر کے گفتگو کر رہا تھا، صاف لگ رہا تھا کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ… میں اس کی بات سنے بغیر وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے اس کے بارے میں ایسی گفتگو بری لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، مگر اس کے بعد وہ کبھی احمد کو لینے نہیں آیا۔ 1 سال بعد میں نے اسکول کی نوکری چھوڑ دی۔ میری اس کولیگ کو پتہ لگ گیا تھا کہ میں آذان کو پسند کرتی ہوں۔ اس نے باقی ٹیچرز کو بتا دیا اور سب میرا مذاق اڑانے لگی کہ اور مجھے تانے دیا کرتی کہ دیکھو اسے کیسے پرسنالٹی والے بندے سے پیار ہو گیا ہے، اور میں ان سے لڑ پڑتی کہ ایسا نہ کہو۔ مجھے ان ٹیچرز کی بات پر بھروسہ نہیں تھا، اس لیے میں تنگ آ کر وہ اسکول ہی چھوڑ گئی۔ میری خواہش تھی کہ میں ایک بار اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں۔ مجھے اس کے گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرا دل اب بہت بے چین تھا۔ اس کو کیسے دیکھوں، کیسے معلوم کروں کہ وہ ٹیچر ٹھیک کہہ رہی تھی یا نہیں۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی تھی۔ جب میں نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا، وہ باہر لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فوراً اپنی دوست سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو وہ کہنے لگی کہ میرا بھائی کا دوست ہے۔ میرا بھائی اور وہ میک اپ آرٹسٹ بننے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ بیچارہ وہ ہے، تم سمجھ تو گئی ہوگی نا؟ میری دوست نے معنی خیزی سے کہا۔ میں نے غور سے باہر دیکھا تو وہ اس طرح ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہا تھا جیسے عورتیں کیا کرتی۔ مجھے اس ٹیچر کی بات سچ لگی، اور میری دوست بھی تو کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا نہیں بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ میں نے کراہیت سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی کہ میں کس سے پیار کرنے لگ گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے اپنے دل و دماغ سے اسے نکال دیا تھا۔ بعد میں مجھے اپنی دوست کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک میک اپ آرٹسٹ بن گیا ہے۔ میں ایک مکمل لڑکی تھی اور میرا حق تھا کہ میں ایک مکمل مرد سے شادی کرتی، نہ اس جیسے انسان سے جسے دنیا عجیب ناموں سے پکارتی ہے۔ میں نے شکر کیا کہ میں نے بروقت اپنے آپ کو روک لیا۔ بعد میں بھی میک اپ کے سیمینارز میں اسے 2-3 بار دیکھ چکی تھی، اور میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ وہی تھا جو مجھ سمیت پوری دنیا سمجھ رہی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو مجھے چونک کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ میرا سوچ سوچ کے دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ میری شادی کس سے ہو گئی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی چلا کر پوچھا کہ کون ہے؟ میری ساس کی آواز ہے، گلبانو میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے غصے میں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، چلی جائیں یہاں سے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آنٹی کے بیٹے کو کوئی بیماری ہو یا وہ ایب نارمل ہو، اسی وجہ سے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی، لیکن جو وہ نکلا تھا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لیے مجھے اپنی ساس پر بہت غصہ تھا۔ کم سے کم وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتا تو سکتی تھی۔ میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ اس طرح ہمیں رسوا نہ کرو، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، ہماری عزت یوں خراب نہ کرو، اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ۔ میں نے ان کی بات سن کر چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی اور اب مجھے ہی بھگتنا تھا۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے غصے سے کہا کہ اب تو آپ یہی کہیں گے، میں نے شادی سے پہلے اپنی ساس کے سامنے شرط رکھی تھی کہ وہ میرے خاندان کو گھر لے کر دیں گے، اور اسے میری شرط مان لی تھی۔ اب جب میں نے خود سودے بازی کی تھی تو میں اپنے حق کے لیے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اگر کوئی اسے یوں دیکھ لیتا تو اس کی شخصیت کا گرویدہ ہو جاتا، اور اسے کبھی پتہ نہ چل پاتا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ میں بھی اس کی شکل و صورت سے اتنی ہی متاثر ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بیڈ کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی نا، جیسے سب چھوڑ جایا کرتے ہیں۔ اب کی بار اس کی آواز بڑی مختلف تھی، خوبصورت اور مردانہ، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ اس کی اصل حقیقت نہیں۔ ہم بنا سوچے سمجھے جس انداز میں بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہی ہماری حقیقت ہوتی ہے۔ اس کی بھی وہی حقیقت تھی، لڑکیوں کی طرح حرکتیں اور باتیں اور نزاکت۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں بڑے دعوے کر کے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ میں نے شادی نہیں، ایک جوا کھیلا تھا جس میں ہار سراسر میری تھی۔ اپنے گھر والوں کو تو میں اچھی زندگی دے چکی تھی، اب میرا پتہ نہیں کیا ہونا تھا۔ میں اسے جواب دیے بغیر ایک طرف سمٹ کر سو گئی۔ رات کو خواب میں بھی یہی آتا رہا کہ میرا ہر طرف مذاق بند رہا ہے۔ میں صبح اٹھی تو وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔
وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل مرد تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرنے کے انداز سے وہ بہترین مرد لگا کرتا، لیکن جب بات کرتا تو وہ اس کا پول کھل جاتا اور اسے کراہیت محسوس ہونے لگتی۔ میں اپنے ولیمے کے لیے تیار ہونے لگی تو اس نے اصرار کیا کہ وہ آج کے فنکشن کے لیے میرا میک اپ خود کرے گا۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اتنا خوبصورت تیار کیا کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ لوگ مجھے دیکھ کر میری قسمت پر رشک اور حسد کر رہے تھے۔ کچھ لوگ مجھ پر ہنس بھی رہے تھے کہ بیچاری لڑکی کی قسمت دیکھو، اسے ملا بھی تو کون۔ میں بہت ڈپریس تھی کہ میں نے اپنے ساتھ ہی کیا کر دیا ہے۔ مہمانوں کے جاتے ہی میں نے اپنا کمرہ الگ کر لیا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کچھ نہ کہا کیونکہ میں نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس معاملے میں کچھ بولیں گی تو وہ اس کی پہلی بہو کی طرح گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ پھر میری ساس نے کچھ نہیں کہا۔ میں اپنی مرضی سے سوتی جاگتی اور میری ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ ان ماں بیٹی کی شکل تک نہ دیکھوں۔ ان کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ میں ان کے گھر میں موجود تھی۔ میری 2 نندیں تھیں، انہوں نے بھی مجھ سے بات کرنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی اور آخر مایوس ہو کر وہ اپنے گھروں کو واپس چلی گئی۔ ایک دن میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے کے لیے گئی تو اپنی ساس کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے مجھے اپنا نام سنائی دیا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ میری ساس اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ تم گلبانو کو سب سچ بتا دو، اور وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں، اگر اس کو بتایا تو وہ یقین نہیں کرے گی اور مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں حیرت سے سوچنے لگی، ان لوگوں نے ابھی بھی کچھ چھپایا ہوا تھا؟ میں نے اور سننے کی کوشش کی مگر اب وہ چپ ہو گئے تھے۔ میں نے الجھن سے واپس کمرے میں چلی آئی کہ اب اس سچ کا کیسے پتہ کروں جو ماں بیٹے مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس کے لیے مجھے اپنے شوہر کے کمرے میں رہنا پڑنا تھا تاکہ مجھے سچائی کا پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور شوہر کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اسے میں نے سختی سے کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہا کرے۔ ایک دن وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ وہ گھر سے نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے نکل کھڑی ہوئی۔ اب یہ کہاں جاتا ہے؟ وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں داخل ہوا تھا جس کے دروازے پر لکھا تھا کہ مردانہ امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ میں سوچنے سے قاصر تھی کہ وہ یہاں کس لیے آیا ہے۔ میں نے تمسخر سے سوچا کہ مرد ہوگا تو مردانہ امراض کا علاج کروائے گا نا، اور واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی نند کے ہاں بیٹا ہوا تو اس نے عقیقہ رکھا اور ہم سب گھر والوں کو بھی بلایا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر اپنی امی کے مجبور کرنے پر چلی گئی۔ امی نے کہا تھا کہ شادی کی ہے تو نبھانا بھی سیکھو، اب تو وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت اور قدر کرو۔ میں امی کی وجہ سے اس کے ساتھ اپنی نند کے بیٹے کے عقیقے میں آ گئی۔ وہاں مجھے وہی اسکول والی ٹیچر ملی۔ اس نے مجھے جب آذان کے ساتھ دیکھا تو بھری محفل میں مجھے بے عزت کرنے لگی۔ آخر تم نے اس سے خسرے سے شادی ہی کر لی؟ میں اس کی باتیں اور اپنی بے عزتی برداشت نہ کر سکی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ میں نے اسے جھڑک کر کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تم میری اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ اداس ہو کر کہنے لگا کہ تم مجھ سے زیادہ دکھی نہیں ہو سکتی، نہ ہی تم نے مجھ سے زیادہ اذیت اٹھائی ہوگی۔ میں نے اپنا رونا بھول کر اس سے پوچھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنانے لگا۔ میں پیدا ہوا تو لڑکی تھا۔ میرے گھر والے مجھے بچپن سے ہی لڑکی سمجھتے تھے۔ انہوں نے مجھے لڑکیوں کے ہی کپڑے پہنانا شروع کیے اور لڑکی کے طور پر ہی مجھ سے رویہ رواں رکھا۔ میں بھی خود کو ایک لڑکی ہی سمجھا کرتا۔ لڑکیوں کے اسکول میں جاتا، میری ساری سہیلیاں بھی لڑکیاں ہی تھیں۔ میں 15 سال سے ایک لڑکی بن کر گزارے، لیکن پھر اچانک مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ میری آواز بھاری اور مونچھیں آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میرے گھر والوں کے لیے یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے عجیب سا انکشاف کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ میں ایک لڑکی نہیں لڑکا ہوں۔ اس کے مطابق ایسے کیسز دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں کہ لڑکی سے آپریشن کر کے کوئی لڑکا یا لڑکی بن جائے۔ ڈاکٹر نے میرا تفصیلی معائنہ کیا، اس نے میرا آپریشن کیا اور یوں میں ایک لڑکی سے لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل وقت تھا جو میں نے کاٹا۔ ہر طرف میرا مذاق بننے لگا۔ میرے دوستوں یہاں تک کہ رشتہ داروں تک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میری وجہ سے میرے والدین وہ شہر چھوڑ کر یہاں اس شہر میں آ گئے۔ میں کوئی ہجڑا یا تیسری جنس کا نہیں ہوں۔ وہ 15 سال جو میں نے ایک لڑکی بن کر گزارے ہیں بس اسی کا اثر باقی ہے، جس کی وجہ سے کچھ ہارمونز کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اپنے شوہر کی داستان سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعاً اس کی آزمائش میری تکلیف اور پریشانی سے کہیں بڑی تھی۔ میں نے اسے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں سب میں تمہارا ساتھ دوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔
میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا اور میری سوئی ہوئی محبت پھر سے جاگنے لگی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی حقیقت پتہ چلی تو میں بہت خوش ہوئی کہ وہ کوئی ہجڑا یا تیسرے جنس کا نہیں تھا۔ اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بیماری کا شکار تھا۔ میں نے اس کا باقاعدگی سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ میں نے پورا 1 سال اس کو پریکٹس کروائی کہ باتوں کے دوران ہاتھوں کو کیسے کنٹرول رکھنا ہے۔ اسے یہ بھی سکھایا کہ کیسے دھیمے اور وقار لہجے میں بات کرنی ہے۔ میری محنت اور دوائیاں رنگ لانے لگیں اور بہت جلد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ ایک پُر اعتماد مرد کی طرح بات کرتا تھا۔ وہ ایک مشہور میک اپ آرٹسٹ تھا۔ اس کی ذات میں آنے والی اس تبدیلی نے اس شہرت کی بلندیوں تک اس کو پہنچا دیا تھا۔ لوگ اسے پہلے سے زیادہ چاہنے لگے۔ 2 سالوں تک وہ مکمل بدل گیا تھا۔ اس کی وہ ساری عادتیں جن کی وجہ سے لوگ اس پر شک کیا کرتے تھے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ بھی عام مردوں کی طرح ایک مرد تھا۔ وہ ساری لڑکیاں جو اس سے دور بھاگا کرتی تھی اب اس کے آس پاس منڈلانے لگی تھی، لیکن نہ کسی کی طرف دھیان دیتا تھا۔ وہ بس میری ہی پرواہ کیا کرتا اور مجھ سے بے پناہ محبت کیا کرتا۔ شادی کے 3 سال بعد ہمارے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا تو سب کے منہ بند ہو گئے۔ کچھ حاسدین جو ابھی بھی غلط باتیں پھیلاتے تھے ان کے منہ پر میری اولاد کی صورت میں ایک تماچا رسید ہو گیا تھا۔ میری ساس میری بلائیں لیتی نہیں تھکتی تھیں کہ میں نے آ کر اس کے بیٹے کی زندگی بدلتی۔ وہ سب کے سامنے کہتی تھی کہ میری بہو نے میرے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں اللہ کا لاکھ بار شکر ادا کرتی تھی جس نے میری محبت کی لاج رکھ لی تھی، مجھے رسوا ہونے سے بچا لیا تھا اور میرے ان سب خوابوں کو پورا کیا جو میں دیکھا کرتی تھی۔ میرے خوابوں کا شہزادہ مجھے مل چکا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔